اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ کہف آیت نمبر 57, 58, 59 تین آیت ہے. 57 آیت نمبر 57 ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداه انا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ رانگ ڈوئر، گنہگار. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکرا بیایات ربہ، ممن ذکرا کے جس کے پاس، ذکرا یاد دہانی کرنا یا اس کو مطلب یاد دلانا یا اس کے بارے میں ذکر کرنا، بہت سارے میننگ ہوتے ہیں اس کے. تو ممن ذکرا بیایات ربہ، کہ جب اس کے پاس اس کی رب کی آیات کا ذکر کیا جائے، اس کو ریمائنڈ کیا جائے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ وہ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ پلٹ گیا، چلا گیا، اس نے اس کو رد کر کے نکل گیا. تو سوچو اللہ کہہ رہا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیت کا ذکر ہو کہ دیکھو قرآن میں دیکھو یہ لکھا، دیکھو قرآن میں یہ، اور وہ اس کو بالکل ایسا کرے جیسے کہ اگنور، اور اس کی پرواہ بھی نہ کرے، اس کو جو کام کرنا ہے غلط وہ کرے، چاہے وہ شادی بیاہ کا کام ہو کہ چاہے وہ مطلب کوئی بھی اپنے گھر کے لوگوں کی، عورتوں کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال کا کام ہو، اور یا پھر پراپرٹی ہو، یا کوئی نہ کوئی مطلب جو وراثت ہوتی ہے اس کی تقسیم کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو جس کے اندر بولا جائے گا کہ دیکھو اللہ نے اپنی قرآن میں، اللہ نے، تمہارے رب نے یہ آیت میں لکھا ہے، اور وہ بندہ اس کو اگنور کر دے اور بولے ٹھیک ہے نہیں سننا اس کو، آرزانہ، تو اس نے اعراض کیا، اس نے اس کو اگنور کیا، رد کر دیا، نہیں سننا اس کو کوئی پڑی نہیں ہے، اس کو جو کرنا ہے وہ وہی کرے گا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، غور سے سنو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. وَنَسِيَ، اور بھول گیا، اللہ کہتا اور بھول گیا، مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اپنے ہاتھوں سے پہلے تو نے کیا بھیجا، یعنی پہلے جو تو نے اعمال کیے تو بھول گیا اس کو کہ تیرے ہاتھوں نے کیا اعمال بھیجے، یعنی کہ برے اعمال. تو بھول گیا کیا اپنے برے اعمالوں کو. انا جعلنا، تو اللہ اب کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ. انا جعلنا، تو ہم نے بھی بنا دیا، کر دیا. اور یہ انا کے اندر جو دو ہے شدہ کے ساتھ دو نون آتے ہیں، ان اور نا کو تم ایک ساتھ سکویش کریں گے تو انا بنے گا. تو دیٹ مینس یقیناً ہم نے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. انا جعلنا علی قلوبہم، ہم نے بھی پھر اس کے دل کے اوپر، یقیناً ہم نے اس کے دل کے اوپر اکنت. اکنہ کیا ہے؟ اکنہ کا مطلب ہے اس پہ ایک غلاف ڈال دیا یا پھر اس کے اوپر کوئی کورنگ ڈال دی یا پھر حجاب ڈال دیا. اکنہ
تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے ایسا کیا نا کہ اس کے رب کی آیت جب اس کو بتائی جا رہی کہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے اس کے حساب سے چلو. اور اب وہ چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، طلاق میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنی منمانیاں بہت کرتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے جو اپنی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے لیے قرآن کے اندر کافی کچھ بولا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے خالی اس میں قرآن کوئی جنگ اور جہاد کی کتاب نہیں ہے. تو اللہ نے کہا نا کہ جب کہ اس کو یہ بولا گیا اور اس نے پھر بھی اس سے اعراض کیا، اس نے اگنور کیا. اگنور کرنے کا مطلب ہے کچھ بھی مت بولو اور مت مانو، کچھ بھی بولو مت اور مت مانو. کیا ہے وہ بھی ہے نا فَأَعْرَضَ، اس نے اگنور کیا اس کو کیونکہ اس کو ماننا نہیں تھا نا. تو اللہ کہتا ہے تو ہم نے بھی یقیناً بالکل پروف اس کا گارنٹیڈ ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے بھی اس کے دل کے اوپر ایک ڈال دیا حجاب، پردہ. أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ وہ کہیں یہ جو فقہ ورڈ ہے نا، فقہ کبھی بھی بولتے ہیں نا کہ جیسے یہ بندہ جو ہے یہ دیکھو یہ فقہ کا نالج ہے اس کے پاس، فقہ. تو وہ فقہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا عقل. تو عقل تو یہ ہے کہ تم نے عقل سے جو سمجھا، مگر فقہ کا مطلب ہوتا ہے جو تم نے ڈیپلی سمجھا. تو اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اکنتن، کہ اس کے اوپر ویل ڈال دی، ان یفقہوہ، اور تاکہ وہ کچھ بھی نہ سمجھے. اس کے سامنے کوئی چلا چلا کے قرآن پڑھے یا بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھے، اس کے سامنے بڑے بڑے حروفوں میں لا کے اس کو بولے دیکھ اسکرین پہ اتنے بڑے بڑے قرآن کے حرف رکھ رہے، دیکھ اس کو تو، اچھا دیکھ ہم تیرے کو بہت اچھے سے پیار سے اس کے حروف سے قرآن کے ہم تیرے کو سمجھاتے ہیں. مگر وہ بندے کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل پر، یاد رکھو دل، روحانی اسپریچولی ہمارا دل ہے، تو دل پہ اللہ نے ڈال دیا نا، ویل ڈال دیا اس نے، اللہ نے اس کے اوپر ڈال دیا پردہ. تو ان یفقہو، تاکہ وہ سمجھے ہی نہ قرآن کو، چاہے کچھ بھی کر لو تم، کسی بھی لینگویج میں اس کو بیٹھ کے سمجھاؤ، کتنا بھی سمجھاؤ، وہ نہیں سمجھے گا. اللہ نے اس کے اوپر جو چیز کر دیا ختم، خلاص. وفی، اور اللہ کہتا آذانہم، اور اس کے کانوں میں، وفی آذانہم، اور ان لوگوں کے کانوں، یعنی اب یہ سب پلورل میں بات ہے ایکچولی. تو وفی آذانہم وقرا، وقرا کیا ہے کہ ایک، یعنی کہ سمجھو کہ جیسے سیسا پگھال کے ڈال دو کان میں، لیڈ پگھال کے ڈال دو، اور یا پھر ایک برڈن، ایک بوجھ ڈال دو کانوں پہ. تو بوجھ ڈال دو تو یعنی کیا ہوگا، اگر کانوں پہ تم کوئی بوجھ ڈال دو گے تو کیا ہوگا، کان بند ہو جائیں گے، تم نہیں سن سکو گے نا کچھ بھی. تو اللہ نے یہاں پر دو، ایک اسپریچول اٹیچمنٹ ہے نا جو کانوں میں اور دل میں، یعنی کانوں سے جو تم نے سنا اور وہ تمہارے دل میں اترا، چاہے تم نے برا سنا اور تو برا اترا، اچھا سنا تو اچھا اترا. تو کان اور دل کا جو روحانی کنیکشن ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے ہم کو، کہ کان اور دل دونوں کا کنیکشن ہے، کہ تم جب بھی کانوں سے، اسی لیے کانوں سے اچھی باتیں سنو. یہ نہیں کہ گانے سنو گے تو پھر نیچرلی وہ گانے فحاشی کے گانے ہوں گے، وہ بھی تو دل میں اتریں گے نا. بری کوئی چیزیں باتیں سنو گے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، غیبت سنو گے، وہ سب دل میں اترے گی. لیکن اچھی باتیں سنو گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے اور ان کی علم کی باتیں سنو گے، اور یا پھر اسکالرز کے ساتھ بیٹھو گے تو ان کی اچھی باتیں سنو گے، تو وہ کانوں سے سنی اور دل پہ گئی. تو کنیکشن کان اور دل کا بتا دیا گیا نا یہاں. تو اللہ نے یہاں بتا دیا، دیکھو ہم نے اس کے دل جو ہے اس کے اوپر تو ڈال دیا ایک پردہ، اور کانوں کے اندر ڈال دیا ایک بوجھ. تو اب وہ کچھ بھی نہیں سن سکتا. تو جب سنے گا نہیں تو دل تک جائے گی کیسے آواز؟
تاکہ وہ کہیں اس کو انڈرسٹینڈ نہ کرے قرآن کو. اور یہاں پہ فقہ ورڈ لیا، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى وَإِن، اور اگر آپ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ ان کو بلاؤ گے، پکارو گے، آؤ إِلَى الْهُدَى، الہدا، یہ ہدایت جو ہے اس کی طرف آؤ، اس کی طرف آؤ، اس ہدایت کی طرف. یہ ہدایت کی کتاب جو اللہ نے بھیجا ہے اس کی طرف آؤ، تاکہ اس دنیا کے اندر تمہاری دنیا سدھر جائے، سنور جائے. تو پھر وہ آخرت میں جب وہ کتاب ملے گی، اعمال نامہ، ڈیڈز، بک آف ڈیڈز، تو پھر اس کو دیکھ کے تمہیں خوف نہیں لگے گا. دنیا کے اندر یہ کتاب ہے، اس کو سن لو، اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھو، اس کو عمل میں لو، تاکہ آخرت میں جو کتاب تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے، وہ بک آف ڈیڈز، تو وہ پھر تمہارے لیے مطلب اچھی ہی ہو. اگر دنیا میں یہ کتاب، اگر تم اس کو فالو کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہو، تو پھر نیچرلی تمہاری بعد کی کتاب اچھی ہی ہوگی پھر. ہاں، لیکن اگر تم نے اس کتاب کو یہیں پر فراموش کر دیا، تم کو دیکھنا بھی نہیں ہے، سننا بھی نہیں ہے، کسی کی بات ماننا بھی نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، تو پھر اپنی مرضی چلانی ہے. تو بعد کی کتاب کے لیے پھر امید مت رکھو، اس لیے کہ وہ تو پھر بک آف ڈیڈ معلوم ہے نا، الٹے ہاتھ میں آئی، اور اگر وہ بھی الٹا ہاتھ اللہ نہ کرے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے سے اگر آئی، تو وہ تو بندہ ڈومڈ ہے، وہ تو گیا جہنم کے اندر. تو اللہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ، تو اگر آپ ان کو پکارو گے، دعو، دعا، کال، تو وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور آپ ہدا کی طرف، یعنی اس قرآن کی طرف جب بلاؤ گے ان کو، فَلَن يَهْتَدُوا، تو وہ نہیں، مطلب اس کو مطلب نہیں سمجھے گا، اور وہ نہیں آئے گا بھی نہیں، اس کو قبول بھی نہیں کرے گا. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کبھی بھی، ابدا مینس کبھی بھی نہیں، وہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، یعنی وہ ہدایت پہ نہیں آئے گا. مطلب یہ تدو جو ہے اس کے اندر تم اگر تے کو ہٹا دو تو ہدو یعنی ہدا اور ہدایا اور ہدایت. تو فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، اس ہدایت کو، اس ہدایت کی کتاب کو، اس قرآن کو جو ہم پڑھ رہے ہیں. And who does more wrong than one who is reminded of the signs of his Lord, but turns away from them, forgetting the deeds which his hands have sent forth? Verily we have set veils over their hearts, so that they understand this not, and over their ears deafness. If you call them to guidance, even then will they never accept guidance. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے داعی، سب سے بڑے پکارنے والے، یعنی ان کی پکار کو اگر تم نہیں سن رہے ہو، نہیں مان رہے ہو، تو پھر ختم ہو گئی بات، تم اور کسی کی کیا سنو گے. اس کی جو نوٹ ہے 2401، کنسیڈرنگ دا پاور آف سن، کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے نا، گناہ اس کے اندر بھی بہت ہی پاور ہوتا ہے بھائی، اس کا بھی ایک قوت ہوتا ہے. گنہگار لوگوں کو دیکھو، فرعون، ایسے فرعون آج کی دنیا میں بھی تو ہے، تو ان کا پاور تو سوچو پھر. اینڈ ہاؤ اٹ گیٹس ہولڈ آف دا ہارٹس آف مین، اور پھر وہ گناہ جو ہے انسانوں کے دل کو کیسے قابو میں کرتا ہے. اینڈ کنسیڈرنگ آل دا رانگس دیٹ مین ہیو ڈن، اور پھر انسان جو بھی گناہ کے کام کرتا چلا جاتا ہے ان سب کو کنسیڈر کرو. اٹ از دا ہائٹ آف فالی، گناہ کی انتہا ہے. اینڈ انجسٹس آن دیئر پارٹ، اور بہت بڑی ناانصافی ہے ان کی طرف سے، ٹو ٹرن اوے فرام وارننگس، کیونکہ جو ان کو نہیں ماننے والوں کو ہی وارننگ دی جائے گی نا، ماننے والوں کو تو خوشخبری ہے. تو اب وہ وارننگ جو ہے اس سے وہ پلٹ گئے، which are given expressly for their good، ان کو بار بار دی جاتی ہے،
بہت ہی ان کو مطلب ایکسپریسلی دی جاتی ہے ان کے بھلے کے لیے، مگر ان کو نہیں سننا. بٹ a stage of carelessness is reached، یعنی اب وہ پہنچ گئے اس انتہا پر کہ جہاں پر وہ کسی کو بھی کوئی مطلب ریگارڈ نہیں کرنے والے، ڈس ریگارڈ ہی کریں گے. when by their own choice they have rendered themselves impervious to Allah's grace، انہوں اپنی مرضی سے، یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے اس چیز کو مطلب دے دیا ہے، یا اس کو سمجھو کہ انہوں نے اس کے اندر مطلب کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ اب ہم اللہ کا یہ جو فضل ہے ہم اس سے کچھ بھی اثر نہیں لیں گے، کچھ بھی افیکٹڈ نہیں ہوں گے. At that stage a veil is put over their hearts. اب انہوں نے جو اللہ کے فضل کو ہی رد کیا ہے جب اپنی مرضی سے، تو اب ان کے دل پر ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اکنہ، اور and they are left alone for a time، اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. that they may commune with themselves، اپنے آپ سے ہی دیکھو، بات سوچو، and perhaps repent، ہو سکتا ہے کہ تمہیں احساس ہو جائے، تم توبہ استغفار کرو، and seek Allah's mercy again، اور اللہ کا جو رحم ہے اس کو پھر سے حاصل کر لو. if they do not، لیکن اگر وہ نہیں کرتے، it is their own loss، تو نقصان کسی کا نہیں ہے، خسارہ کسی کا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف انہی لوگوں کا ہے. پھر آیت نمبر 58 وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. وَرَبُّكَ، یعنی اللہ کے طور تیرا رب تو ہے، وَرَبُّكَ تو یعنی تمہارا رب، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، تو ہمیشہ اللہ غفور کے ساتھ کون سا ورڈ دیتا ہے آگے؟ رحیم، غفور الرحیم. یہاں پر اللہ نے غفور الرحیم نہیں دیا، اور تیرا رب تو ہے الغفور، بہت معاف کرنے والا، لیکن اس کے آگے رحیم، غفور الرحیم نہیں دیا اللہ نے، بلکہ دیا ذو الرحمہ، ذو زا زی، اونر کے لیے، ماسٹر کے لیے. تو یہاں پر اللہ نے کہا ذو الرحمہ، یعنی رحمت کا ماسٹر، رحمت کا مالک، اونر. اللہ نے یہاں پر سوچو کتنا ایکسٹریم اپنی رحم کے لیے بولا کہ گنہگاروں کو، کہ اور تمہارا رب تو ہے ہی بہت معاف کرنے والا اور رحمت کا مالک، یعنی اس کے پاس تمام رحمت اسی کے پاس ہے، تو وہ اپنے بندوں پہ رحم کر سکتا ہے. تو پہلے مولانا اللہ نے الغفور یعنی معافی مانگنا، استغفار پہلے ضروری ہے. تمہاری پیچھے کے جو بھی تم نے پہلے جو بھی گناہ کیے اس کے لیے تمہارے کو ہو سکتا ہے پوری زندگی بھر ہی تم کو استغفار کرنا پڑے اور تبھی بھی وہ گناہ ختم نہ ہو سکے. تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ ذو الرحمہ، وہ تو مالک ہے، اونر ہے، اونر، اس کے پاس ہے پوری رحمت کی اونرشپ، وہ کر سکتا ہے معاف. تو یہ اللہ کتنا امید دلاتا ہے اپنے بندوں کو. لو یؤاخذہم، اگر وہ پکڑتا تمہیں جو گناہ تم کر کے بیٹھے ہو، بڑے سنگین گناہ ہے وہ، تو اگر وہ سنگین گناہ تم نے کر کے بیٹھے ہو، اور اگر تم نے وہ گناہ لوگوں کے کیے ہو جس میں لوگ ہیں شامل، کسی پہ ظلم، کسی پہ زیادتی، کسی کا مال ہڑپ، کسی کی لڑکی سے شادی زبردستی کی، دھوکے بازی کی، یہ سب دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے گناہ ہیں جس کے لیے تو بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے. تو لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ پکڑنے پہ آتا تم نے جو بھی محنت کر کے ارن کیا، کسبو یعنی محنت کر کے جو تم نے کمایا گناہ،
وہ گناہ کے لیے بھی بہت محنت ہوتی ہے بھائی، محنت کرنی پڑتی ہے، چور کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ اگر پکڑنے پہ آتا تم کو، لاجل لہم العذاب، تو بہت ہی جلدی تم پہ بھیج دیتا عذاب، بہت ہی جلدی بھیج دیتا تم پہ عذاب. لیکن اللہ رکا ہوا رہتا ہے، اس کا نام ہے نا صبور، وہ صبر بھی کرتا ہے. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بل لہم نہیں لیکن ان کے لیے، موعد ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے، ان کے لیے ایک وقت اللہ نے پہلے سے اپوائنٹ کیا ہے، مقرر، کہ نہیں اب یہ اتنے سالوں تک ان کو کوئی عذاب نہیں آئے گا، نہیں یہ 15 سال تک ان کو کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ 15 سال ان کے اپوائنٹڈ ٹائم ہے، نہیں یہ 20 سال ان کے اپوائنٹڈ ٹائم ہے، نہیں یہ 5 سال ان کے اپوائنٹڈ ٹائم ہے. تو جب تک تو نہیں آئے گا نا، کیونکہ اللہ نے اس کو، وہ موعد ہے یعنی کہ وہ اپوائنٹڈ ٹائم ہے، مقررہ وقت. تو وہ مقررہ وقت تک، اپوائنٹڈ ٹائم تک کوئی عذاب نہیں آئے گا، تب تک اللہ بالکل رکا ہی رہے گا. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور جیسی وہ وقت آ گیا اس کے بعد تو لن یجدوا، وہ نہیں پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، کوئی بھی موئلہ، ریفیوج، کوئی بھی موئلہ وہ نہیں پائیں گے کہ کہیں چھپ جائیں کرمپل ہو کے، کہیں گھس جائیں، کہیں پر ریفیوج حاصل کر لے. تو اللہ کہتا نہیں پا سکیں گے، یعنی ایک بار وہ ٹائم ختم ہو گیا نا، اس کے بعد ان کے لیے کوئی بھی پناہ نہیں. But your Lord is most forgiving, full of mercy. If he were to call them at once to account for what they have earned, then surely he would have hastened their punishment. But they have their appointed time, beyond which they will find no refuge. اس کی جو نوٹ ہے اس میں یہ جو ہے نا من دونہ، جو یہاں پر آتا نا من دونہ موئلہ، تو اس کے سوا نہیں پائیں گے وہ موئلہ. تو من دونہ جو ہے یعنی اس کے سوا، تو وہ اس کے سوا جو پروناؤن ہے ایکچولی، تو پروناؤن کے لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپوائنٹڈ ٹائم کے لیے بولا جا رہا ہے کہ اس کے سوا، پھر یا یور لارڈ کے لیے بولا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کے سوا. اسی لیے اس کے یہ دو چیز کے بارے میں جیسے مطلب مفسرین جو ہے وہ مطلب آپس میں اس کے اوپر وہ لوگ سوچتے ہیں، بچارتے ہیں کہ کیا مطلب صحیح ہے. لیکن جیسے ابھی اس کا جیسے ایک نچوڑ دے دیا گیا ہے، بٹ دے ہیو دیئر اپوائنٹڈ ٹائم، ان کے لیے ان کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے. اینڈ ایکسپٹ ود اللہ دے ول فائنڈ نو ریفیوج، تو اللہ کے سوا ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے یہ That means that even during the period allowed them، یعنی وہ جو وقت ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ دیکھو اتنا ٹائم ان کو دے دیا گیا، they will find no refuge، اس کے بعد ان کے لیے کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہوگی. when they are left to wander astray as they have rejected Allah's grace، انہوں نے اللہ کے فضل کو رد کیا ہے بھائی، تو پھر کیا ہوگا ان کو گمراہ ہو کے ادھر ادھر بھٹکنا ہی پڑے گا بھائی. اور اب ان کے عذاب کا ٹائم بھی آ گیا، تو اب وہ عذاب میں بھی مبتلا ہے، ان کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. Allah's mercy is open to them if they will repent and return. اگر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ کا، اسی لیے تو اللہ نے اپنا مالک ہونے کا جو رحمت کا مالک وہ کھلا رکھا ہے دروازہ. But nothing but Allah's mercy can save them. ان کو کچھ بھی، کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی سوائے اللہ کے رحم کے. اللہ کا رحم ہی ہے جو ان کو بچا سکتا ہے. آیت نمبر 59، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. تو اللہ نے کہا یہاں پر وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، قرآ کا مطلب ہے وہ بستیاں، وہ شہر، وہ ٹاؤن. تو وہ تِلْكَ الْقُرَىٰ، وہ جو بستیاں تھی پہلے، تو یعنی کہ ابھی یہی لوگ نہیں ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی تھی وہ بستیاں.
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو ڈسٹروائے کر دیا. تو ابھی یہی نہیں ہے، یعنی ابھی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ پہلے جو تھے ان کو بھی تو ہم نے کیا نا ڈسٹروائے، تو ابھی یہ بھی ڈسٹروائے ہوں گے. اہلکناہم لما ظلموا، جو انہوں نے ظلم کیے، جو انہوں نے گناہ کیے، جو انہوں نے رانگ ڈوئنگ کی. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے فکس کیا ہے یہاں پر موعدہ، ان کا ٹائم ہے. لیکن یہاں پر ٹائم کون سا ہے؟ وہاں مہلت کے لیے ٹائم تھا، اور پھر کہا گیا نا کہ جب عذاب آئے گا تو اس کا ٹائم ہوئے. اب یہاں پر کہا گیا کہ ان کے ہلاک ہوئے، وجعلنا لمہلکہم موعدا، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کا ڈسٹرکشن کرنے کے لیے بھی اپوائنٹڈ ٹائم فکس کیا ہوا ہے. بتا دیا اللہ نے. Such were the towns we destroyed when they committed iniquities. But we fixed an appointed time for their destruction. Subhan Allah. اس کی نوٹ ہے 2403. The instances of exemplary punishment، یعنی جو پہلے in former times were also subject to this rule، یعنی پہلے بھی یہی اصول تھا اللہ کا. اور جب ان لوگوں نے نہیں مانا، یعنی اللہ کا کیا اصول ہے؟ that Allah gives plenty of rope to the wicked. جو بھی دنیا کے اندر ٹیڑے لوگ ہیں، شیطانی صفت کے لوگ ہیں، ان کو اللہ بہت لمبی رسی دیتا ہے، بہت لمبی رسی میرا مطلب. اور جو جیسے کہ مطلب وہ جو کتے کے گلے میں لیش ہوتی ہے اور وہ بہت لمبی ہوتی ہے، سمجھو کہ وہ کتا سوچتا ہے میں تو فری ہوں، ارے بھاگ رہا ہے وہ دور تک، اور اس کی لیش جو ہے وہ لمبی ہے، کھلتی جا رہی، لیکن جب اس کا اینڈ آئے گا تب کیا ہوگا؟ تب اس کو گلے میں ایک دم سے ٹوپا آئے گا اور وہ رک جائے گا، اس کو پتا چل جائے گا اس کی حد آ گئی، اس کے گلے میں پریشر آیا زور سے تو وہ رکے گا. ویسے ہی اللہ کا طریقہ پہلے بھی یہی تھا، پہلے والوں کے پچھلوں والوں کے لیے، اور آج بھی یہی ہے کہ اللہ ان کو بہت لمبی رسی دیتا ہے، اور وہ لوگ سوچتے ہیں ارے ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھا ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، ہم نے کیا کیا لوگوں کے اوپر ظلم کیا، لیکن ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچ گئے. In case they might turn, repent and obtain his mercy. یعنی اللہ ان کو جو رسی بھی دیتا لمبی، اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے آدھی رسی میں ان کو احساس ہو جائے اور وہ پلٹ کے واپس آ جائے اور وہ اللہ کے پاس توبہ استغفار کریں اور اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیں. یا سمجھو 80% وہ رسی جو ہے وہاں تک پہنچ گئے، لیکن پھر بھی ابھی 20% باقی ہے. تو اللہ کا لمبی رسی دینے کا مطلب یہی ہے. لیکن نہیں، جب اس کی رسی کا اینڈ آ جائے گا پھر نہیں، پھر تو ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہے، اور وہ آ کے رہے گی. اور اب ہم اس کو پڑھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں.